والسلام على سيد الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. انتہائی قابل احترام برادر انجینئر عمر فاروق صاحب اور میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے لیے بھی ایک سعادت بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ اللہ نے لاہور شہر کے اندر اور لاہور شہر کے اس باریہ کے علاقے کے اندر قرآن کی دعوت، قرآن کے پروگرام کو پہنچانے کہ مجھے یہ سعادت بخشی ہے، توفیق بخشی ہے. اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے بھی اس سرزمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن ایک گواہی کے طور پر یہ زمین گواہی دے کہ یہاں پر بھی ایک اللہ کا بندہ آیا تھا اور اس نے قرآن مجید پڑھا اور سنایا اور اس کی تھوڑی بہت تفہیم کے حوالے سے بات بھی کی. یقیناً میری زبان تو سندھی ہے، لیکن اردو میں بھی کچھ نہ کچھ بات کرتے ہی رہتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن اگر کوئی بات درمیان میں کوئی لفظ کٹ جائے تو انشاءاللہ سندھی میں کر لوں گا. اور یہ جی ہاں، تو یہ ہمارا سندھ میں، کیونکہ سندھ میں دونوں زبانیں چلتی ہیں، اردو اور سندھی زیادہ، تو اس لیے ہماری گفتگو اس طرح چلتی رہتی. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا بابرکت کلام ہے، جسے کتاب ہدایت بھی کہا جاتا ہے، کتاب رحمت بھی کہا جاتا ہے، کتاب برکت بھی کہا جاتا ہے، کتاب شفا بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اسے کتاب انقلاب بھی. اس کا ایک ایک حرف ہم سب کے لیے درجہا نیکیوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. تو اگر کوئی بندہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور اس ایک آیت کریمہ کے اندر اگر کوئی حروف کی گنتی بھی کرے تو اور کوئی چیز ہمارے پلے پڑے یا نہ پڑے، لیکن ایک آیت اور اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں اور ہر ایک حرف کے بدلے میں اگر ہمیں 10 نیکیاں ملیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نام اعمال میں اس کا جو وزن ہوگا، اور یقیناً قیامت کا دن یہی وزن جو ہوگا وہ ہمارے لیے باعث نجات بھی بنے گا. تو اس قرآن کریم کی آیات میں سے 2 آیات میں نے پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں
بات کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور تھا تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کو ذریعہ بنایا دعوت کا، اور قرآن ہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب انسانیت کو بدل رہے تھے، اور مکے اور سرزمین حجاز میں بسنے والے جو بھی لوگ تھے وہ دو چیزوں سے ہی متاثر ہو رہے تھے، قریب آ رہے تھے، یا تو قرآن کو سن کر یا صاحب قرآن کو دیکھ کر، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا۔ یہ دو ہی مینار تھے، دو ہی وہ روشنی کے مینار تھے، قرآن اور صاحب قرآن۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ایک مختصر چھوٹی سی جماعت بنی، پھر ہجرت کے مراحل آئے، پھر یثرب کو مدینے کا شرف حاصل ہوا، پھر یہ دنیا بدلی۔ تو اس پورے 23 سالہ دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی کو ذریعہ بنایا، قرآن ہی کے ذریعے انسان کو بدلنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی لاٹھی نہیں اٹھائی، سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن ایک ہی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے، اور سب کا سب اس پر اتفاق تھا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں، دراصل یہی جادو ہے، یہی سحر ہے، یہی شعر ہے، اس لیے اس کو روکا جائے۔ لیکن جتنا ان کا روکنے کا جتنا بھی زور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہی تحریک کو آگے بڑھانے میں پھر بھی اسی قرآن مجید کو ہی ذریعہ بنایا۔ اور علامہ اقبال نے بھی جو ایک اس طرح کا وہ جو نقشہ پیش کیا ہے کہ دنیا کفر کو خطرہ اس وقت کس چیز سے تھا، اور آج بھی کس چیز سے دنیا کفر کو، دنیا مغرب کو خطرہ ہے، تو وہ صرف علامہ اقبال کے بقول کہ وہ ایک شیطان نے، ابلیس نے اپنے کور کمانڈروں کا جو اجلاس بلایا تھا، تو ابلیس نے پوچھا کہ ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے پروگرام کو، ہماری اس پوری تاریخی روایات کو کس چیز سے خطرہ ہے، تو سب نے جو کچھ بتایا، لیکن ابلیس نے کہا کہ ہمیں اور کسی چیز سے خطرہ نہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سوبار الحذر، حافظ ناموس و زن، مرد آزمہ مرد آفری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، اگر خطرہ ہے تو اسی قرآن سے خطرہ ہے، قرآن کے پیغام سے، قرآن کے پروگرام سے ہمیں خطرہ ہے۔ تو اس طرح جتنا بھی ہو سکے آپ دنیا کو قرآن سے دور رکھیں، قرآن مجید سے۔ اور اس وقت بھی کفار یہی کہہ رہے تھے، جس کی ایک کلپ قرآن مجید نے جو پیش کی ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا والوں کو، اے دنیا بھر کے لوگوں، قرآن مجید مت سنو یار، لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مجید نہ سنو۔ اور پوری تحریک ان کی یہی تھی کہ اس سے روکا جائے، بلکہ بہت سارے وہ روایات کے اندر یہ بات جو ہم سب نے سنی ہے بطور تذکیر کے، تو اس وقت تو بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے تھے، بڑے بڑے وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت عبد المطلب کی خدمت میں، حضرت ابو طالب کی خدمت میں، یار آپ اپنے بھتیجے کو، اپنے بیٹے سے کہیں کہ یہ دنیا کو قرآن نہ سنائے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو ہم سے، ہمارے درمیان ایک جدائی پیدا کر رہا ہے، جو اس کو چاہیے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے بڑی بڑی پیشکش کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کسی لیڈر کی طرح کوئی لیڈر ہوتے، رہنما ہوتے، تو اتنی آفر جو اس زمانے میں ہو رہی تھی، تو اگر اس زمانے میں اس سطح کی کوئی آفر آ جائے تو بہت سارے لوگ کہیں چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں قرآن کریم کو۔
انہوں نے کہا کر ہم انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے، دوسری طرف دنیا کے ڈھیر لگا دیتے، شرط یہ ہوگا کہ دنیا کو قرآن نہ سنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کچھ بات بتاؤ۔ آپ جو خوبصورت آپ خاتون جس پر ہاتھ رکھیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دنیا کو قرآن نہ سنائیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ ہمارے رہبر بنے، لیڈر بنے، سردار بنے، ہم بالاتفاق اپنا امامہ اتار کر، اپنی پگڑی اتار کر آپ کے سر پر رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگا کہ آپ ہمارے سردار تو بن سکتے ہیں لیکن دنیا کو قرآن نہیں سنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ آج بھی اس کے فالوور، اس کے ماننے والے، اس کے پیچھے چلنے والے اسی ہی کو اپنا بنا لیں ہدف، کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دنیا کو قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، یہ تو تم زمین کی باتیں کر رہے ہو نا، اگر میرے ایک ہاتھ پر آپ آفتاب کو لے کر آئیں، دوسرے ہاتھ پر ماہتاب کو لے کر آئیں، ایک ہاتھ پر چاند کو لے کر آئیں، دوسرے ہاتھ پر سورج کو لے کر آئیں، لیکن میں دنیا کو اللہ کا قرآن سناتا ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنانا، ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ایک طرف اللہ کا کلام ہو اور سنانے والا اللہ کا، تو اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہوگی لوگوں کے اوپر، کہ باوجود اس کے کہ ابو جہل سب سے کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی چھوڑو، بھاگو بھاگو، لیکن رات کو چھپ چھپ کر وہ بھی اللہ کا قرآن سنتا تھا۔ یہ قرآن کا اپنا ایک اثر ہے معاشرے کے اوپر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کریم پڑھتے تھے تو کسی نے خوبصورت ایک انداز پیش کیا ہے کہ سن کر تیری زبان سے اے اہل عرب، مزہ آ گیا خود کو رب کائنات کو، یعنی اللہ کو بھی جتنا مزہ آ رہا تھا تو قرآن مجید۔ تو اس لیے میں نے ابتدائی طور پر جو آپ سے میں بات کر رہا تھا، تو یہ قرآن ہی ہے جو کتاب رحمت بھی ہے، کتاب برکت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، اور ایک روشنی اور ایک نور بھی ہے۔ لیکن دنیا میں بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے، کوئی انقلاب لانے والی کوئی کتاب ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم۔ اس سے جتنا بندہ کو جتنا قریب رہے گا ان کے اندر اتنی ہی روشنی پھوٹے گی۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے برہان ہے۔ پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تم کس روشنی کی تلاش میں ہو، کس اندھیرے میں تم بھٹک رہے ہو؟ اگر تمہیں کوئی روشنی لینی ہے نا کہیں سے، تو وہ صرف اور صرف تمہارے لیے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روشنی، قد جاءکم من اللہ نور، جو اللہ ہی کی طرف سے جو نور آیا۔ اے لوگوں، اگر اپنی دلوں کو منور کرنا ہے تو معاشرے کو بدلنا ہے تو آپ کے لیے ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہی ہے۔ تو اس قرآن کریم تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے، الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے ہیں، 114 سورتوں پر مشتمل۔ تو یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی وہ کتاب ہے، کسی نے بنائی نہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے اس وقت شاید محمد بن عبداللہ بنا رہے ہیں، لیکن چیلنج تھا اس وقت بھی اور آج بھی کہ یہ قرآن کریم کسی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر سے آئی ہوئی اللہ کی کتاب ہدایت ہے۔ تو اس قرآن کریم میں جو بہت بڑے خزانے ہیں، بہت بڑی اس میں اندر کیا کیا اس میں نہیں ہے، تو اس کا تو نہیں کہہ سکتے کیا اس میں نہیں ہے، سب کچھ ہے اللہ کے قرآن کریم کے اندر، بہت کچھ ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو اس قرآن کریم میں کی آیات میں سے جو 2 میں نے آیات پڑھی ہیں، تو اس آیات کے اندر اللہ کیا کہتا ہے، ہم سے کیا کہتا ہے، اور اس وقت اس کے مخاطب کون تھے، کیونکہ اس پر نزول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہو رہا تھا، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سب سے پہلے جس کو سنایا جا رہا تھا، آج تو اس باریہ کے اندر عمر فاروق بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو اللہ کے رسول تھے اور دوسری طرف ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی تھے۔ چھوٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے لوگ تھے اس زمانے کے، یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ انہی کے سامنے یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم نے انہیں سند جاری کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اس طرح کے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں تو اس طرف ابھی تو کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم بھی ایسی ہی جماعت میں ہمارا بھی نام آ جائے قیامت کے دن۔ ہاں بھائی، جس سے اللہ راضی تھا وہ آ جائیں، اس طرف آ جائیں، ہمارے سیدھے ہاتھ پر آ جائیں، تو اللہ کے اس میں ہم سب کا نام آ جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہی کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے نا، تو اس وقت وہ سننے کے بعد وہ کہتے تھے کہ اب اس میں ہمارے بھی کیا فریضہ، ہمارا کیا کام ہے اس میں، اس آیت کے نتیجے میں، اس روشنی کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں کرنا کیا ہے۔ تو وہ صرف سننے والے سنی نہیں تھے۔ ہمارے ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے کہ یہ بہت سارے دنیا میں سنی ہوتے ہیں۔ یہ سنی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سنت پر عمل کرنے والے، ایک وہ ہوتے ہیں سنی جو سن کر سنی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر سنت پر عمل پیرا ہونے والے، جو سنت ہے، سنت ہر طرح کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اس پر یہ امت چل پڑتی نا تو آج دنیا میں ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم تو سنی ہیں لیکن ابھی تک سن بنے ہوئے بیٹھے ہوئے، سنتے ہیں سب کچھ۔ جس طرح وہ ڈاکٹر سن کرنے کے بعد انجیکشن لگاتا ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں پڑتا میرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پاؤں کاٹا جا رہا ہے۔ اس امت اس طرح کاٹی جا رہی پوری دنیا کے اندر۔ اپنے ملک کے اندر بھی یہ امت کس صورت حال سے دو چار ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم جو اثر کرنے والی ایک کتاب، تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، تو قرآن کریم کی جو آیات اس وقت جب صحابہ سنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شاید یہ آیت آئی ہمارے لیے۔ تو جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جا رہی تھی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کیا اللہ کا کلام ہے، انداز ہے یار۔ اگر اس طرح کی کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے جو بھی ان کے زیر ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، اگر انہیں اس طرح کی کوئی نوید بتائے کہ ہاں بھائی آپ کے لیے یہ میری طرف سے ہے، تو بندہ کیسے خوش ہو جاتا ہے کہ یار بادشاہ کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، قصر صدارت کی طرف سے یہ باتیں آئی ہمارے لیے۔ حالانکہ کوئی پیکیج نہیں آتا، یہ تو جب سے پیکیج آتے ہیں ہماری مصیبت کے لیے بن کر آتے ہیں پیکیج ان کے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم دوسری جگہ پر فرمایا تم بہترین امت ہو یار، خیر امت ہو تمہیں اللہ نے دنیا کے لیے خیر کے طور پر پیدا کیا ہے، تم خیر ہو دنیا کے لیے۔ اور یہ بات احادیث کی روشنی میں آتی ہے کہ جب تک یہ امت اس فریضے کو ادا کرتی رہے گی قیامت برپا نہیں ہوگی۔ ایک بھی دنیا کے اندر بندہ کوئی کھڑا رہے اسی دعوت، اسی آیت کی روشنی میں، اسی وقت تک یہ سورج رہے گا، چاند رہے گا، ستارے رہیں گے، آسمان اپنی بغیر ستونوں کے کھڑا رہے گا، زمین سب کچھ دیتی رہے گی جب تک یہ امت اس پر کھڑی رہے گی۔ اگر اس امت میں یہ خیر کا لفظ نکل جائے انسان سے تو اس وقت یہ زمین نہیں رہے گی۔ پھر قرآن مجید کی اس صورت کا نقشہ دنیا دیکھے گی کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار پھر یہ دنیا دیکھے گی نقشہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کیا کہتا ہے ہمارے لیے کہ تم خیر امت ہو۔ تو خیر امت سے مراد تمہیں دنیا میں کرنے کے کام کیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اسی طرح دنیا بھری ہوئی ہے انسانوں سے۔ وہ کیا کر رہی دنیا کے اندر، اور اللہ کی منشا کیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس امت کا جو فریضہ ہے،
جس کے لیے یہ امت اللہ نے پیدا کی ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی ذمہ داری کو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا گیا کہ یدعون الی الخیر، تمہاری ذمہ داری ہے یار، جتنے بھی تم جہاں بھی ہو سب پر ذمہ داری ہے کہ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہو۔ خیر کیا ہے؟ خیر تو قرآن کریم ہی ہے، خیر تو قرآن کریم کا پورا پروگرام ہے، خیر تو وہ اسلام کا وہ عادلانہ نظام ہے، خیر تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے، خیر تو اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا قیام ہے۔ تو کائنات کا رب کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تو تمہیں اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ۔ تو کیا یہ امت یا اس امت میں سے کچھ لوگ، کچھ جماعتیں اس خیر کی طرف، تو اگر ہم اسی طرح باریہ کے دائرے کے اندر، کیونکہ جس کا دائرہ جو بھی وہ وہاں پر اسی کا مکلف کا ذمہ دار ہے، تو ہم اس خیر کی طرف کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، کتنے لوگوں تک ہم پہنچتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ کسی حافظ قرآن کی نہیں ہے، کسی جماعت اسلامی کے ذمہ دار کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یدعون الی الخیر، لوگوں کو بلاؤ، خیر کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے تم کوشش کرتے رہو۔ اور جب یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو اس کی تفاصیل کے اندر آپ نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہوں گی، شاید بطور تذکیر کے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آئے تو ہیں لیکن اس کے چہرے انور پر کچھ غصے کے آثار ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ باہر سے آئے تو محسوس ہوتا ہے بھائی کوئی معاملہ آئے۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب آئے تو فوراً پھر وضو کیا۔ میں نے دیکھا کہ جلدی میں آپ مسجد نبوی میں چلے گئے، اور مسجد نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک درمیان میں صرف ایک دیوار ہی تھی۔ تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں نے دیوار کو کان لگا کر میں نے کوشش کی کہ میں سنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں منبر پر کھڑے تو وہاں پر تو پہلے ہی صحابہ مشتاق ہوتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی کو سننے کے لیے، وہ تو انتظار میں تھے میرے آقا میرے رہبر آ جائیں کچھ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور منبر پر بیٹھے رہے، اس کے بعد اس آیت کو پڑھا، اس کے بعد ایک حدیث پیش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک الفاظ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یدعون الی الخیر کا کام اس فریضے کو سر انجام دیتے رہو، امر بالمعروف کا کام کرتے رہو، ینہون عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو۔ یہ کرتے رہنا کہ آپ کس سے کہہ رہے تھے؟ یعنی وہ جس میں انصار تھے، جس میں وہ مہاجر صحابہ تھے، اتنے بڑے یعنی کہ جو جتنے فضائل ہیں ان کے سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتے رہنا لوگوں، اس کو کرتے ہی رہو، ورنہ کیا ہوگا، آپ اس میں اگر تھوڑی سستی بھی کی تو کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کام میں تم لوگ بھی سستی کرو گے، کاہلی کرو گے، تو تمہارے اوپر اللہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا، ایسے حکمرانوں کو جو تمہارے بچوں پر اس کی بچوں پر وہ رحم نہیں کریں گے، شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے، اور بڑے اور بزرگوں کی عزت اور وقار دنیا میں قائم نہیں رہے گی، اور ایسے حالات پیدا ہوں گے اے لوگو، اگر تم اس وقت اللہ سے دعا بھی مانگو گے کہ یا اللہ ہم کس ظلم میں پھنس گئے، اے اللہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں، اے اللہ ہم اس وقت کس ماحول میں آ گئے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے۔ پتہ نہیں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ماحولوں کے اندر ہیں۔ ہمارا ضلع کشمور جو سندھ کی ویسی صورتحال بہت خراب ہے، ہم تو اپنے سندھ کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت 6 مہینے کے اندر 100 لوگ کڈنیپ ہوئے ہیں۔ ہمارے جماعت اسلامی کے رکن کا ایک بیٹا 2.5 سالہ، وہ بھی 2 ماہ سے کچے کے ڈاکو کے اندر موجود ہے۔ 6 ماہ سے خاتون کوثر بی بی اور نادیہ بی بی ڈاکو کے قبضے میں ہے۔
بنیوں کا جو سردار ہے مکھی جگدیش کمار، اس ڈاکو، اس وقت بھی 40 لوگ، سینکڑوں کے لوگ بھتہ دے کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی وہاں پر عملداری نہیں، کوئی رٹ نہیں ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کس دور میں پھنس گئے ہیں، یا اللہ اس مہنگائی کے اندر ہم تو اپنا یہی جینا مشکل ہے۔ لیکن لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں حافظ صاحب ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کیا فرمایا کہ لوگوں یہ کام کرتے رہنا، یدعون الی الخیر، بے نمازی کو نماز کی طرف بلاتے رہنا، چور کو کہنا کہ لوگ بندہ اللہ کے بندے چھوڑو اس چوری کو، کرپشن والوں کو کہہ دو بھائی کرپشن مت کرو، حرام خوری مت کرو، ظالم کو ظلم سے روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے تمہارے اوپر، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مددگار بن جاؤ، ظالم کے بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں، ظالم کو کیسے مدد کرے اس کی؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔ تو یہاں پر تو ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ اس پوری تصویر کے اندر قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں اگر اس میں تم سستی کرو گے نا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس طرح کے حکمران مسلط ہوں گے، اس طرح کا عملے آپ کے اوپر مسلط ہوں گے جو کسی کے اوپر کوئی رحم ہی نہیں آئے گا۔ یدعون الی الخیر، یہ خیر جو ہے یہ پورا قرآن کا پروگرام ہے، پورا اللہ کا دیا ہوا وہ نظام ہے۔ خیر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری اسوہ حسنہ ہے، لوگوں کو قرآن سے اور صاحب قرآن سے جوڑنے کی جدوجہد کرتے رہنا، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہمارے ہاں تو سندھی میں کہتے ہیں بابا اساں جو چھا ہر کو ونی بکری پنجے پائے تے ٹنگ بھی، ہمارے یہاں وہ ایک مشہور کہاوت ہے۔ یہ جو بکری ہے نا یہ تو اسی لکڑے پر کھڑی ہو جائے گی جس پر کسے گا اس کو کاٹے گا۔ بابا جی اساں جو چھا ہمارا کیا ہے بھائی، اس سے کوئی کیا کر رہا ہے؟ بابا ہر کو پانچی جان چرائے۔ قرآن کریم نے کبھی بھی کسی زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں رہی کہ ہر ایک بندہ ذمہ دار ہے معاشرے کے اندر کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف یعنی معروف کو قائم کرنا۔ ہمارے ہاں تو معروف کی تبلیغ تو ہو سکتی ہے کہ ہم تبلیغ کریں، اللہ نے تبلیغ کے لیے بات نہیں رکھی کہ تم صرف تبلیغ ہی کرتے رہو، بلکہ امر تو تب ہی ہوتا ہے جب یہاں پر تنفیذ ہوگی تب امر ہوگا۔ میرے پاس اختیار ہوگا تو میں کچھ کر لوں گا، بے اختیار تو منت سماجتیں کرتا رہوں گا، اب بابا رحم کر بابا رحم کر۔ اگر میرے پاس اختیار ہوگا تو میں تو روکوں گا پوری قوت کے ساتھ۔ تو قرآن کریم نے ہمیں صرف تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ تنفیذی حیثیت حاصل کرنے، اس امت کو تنفیذی حیثیت حاصل ہو کہ معاشرے کے اندر معروف کو قائم کرے۔ اور معروف کون نہیں جانتا کہ معروف کیا چیز ہے؟ میں اس جگہ پر بنیے کے ساتھ بہت سارے ہمارے شہر میں بنیے بھی موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بنیے، میں نے کہا یار یہ جو زنا ہے آپ کے دھرم میں اس کی کیا کیفیت؟ اس نے کہا کہ بس پاپ تھی پاپ، اس نے کہا بڑا ظلم ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا ہمیں وہ ریڑکی والے پیر نے بتایا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ریڑکی والے پیر کو کس نے بتایا؟ یعنی انسان کی فطرت میں جو گناہ ہے تو وہ بنیے کے پاس بھی گناہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یار کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو آپ کے پاس اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ وہ بڑا گناہ ہے۔ ارے بابا پھر گناہ ہے تو پھر کیوں کرتے ہو؟ کہ آپ مسلمان جو کرتے ہیں۔ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کے تو کتاب نے بتایا نا، ہمیں تو اپنے ریڑھ والے پیر نے بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معروف جو ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے پاس جو معروف ہے وہ معروف ہی ہے، جو منکر ہے وہ منکر ہی ہے۔ اگر یہ چائے کے اندر مکھی پڑ جائے تو مسلمان بھی کہتا ہے مکھی کو نکالو، بنیا بھی کہتا ہے مکھی کو نکالو۔ یار اس کے اندر پڑی رہے نا، کیوں کیا ایک چھوٹی سی مکھی تو ہے نہیں یار، بابا یہ خراب چائے میں مکھی پئی آتی، بابا اس کو چھوڑو۔ اس کا مطلب ہے جو چیز انسان کی فطرت میں ناپسندیدہ ہے وہ ہر انسان کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت کی بات کرتے ہیں۔ اگر یہ فطرت پر یہ انسان چلے گا تو یہ پٹڑی اپنی منزل کی طرف گاڑی چلتی رہے گی، ورنہ یہ سائڈ ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم نے یہ جو بات ہمیں بتائی ہے
کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف یعنی معروف کو قائم کرنے کی بات نہ کرو بلکہ پوری جدوجہد کرو اس کی تنفیذ کی۔ اور یہ یأمرون وینہون عن المنکر تو ہوگا ہی تب جب یہ معروف قائم ہوگا، تب تو ینہون عن المنکر ہوگا۔ تو یہاں پر تو منکر ہی ہر طرف منکر ہے، معروف تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ کسی بھی آپ اور ہم ادارے میں جائیں، ہمارے ہاں تو کوئی ایسی چیز حلال کھانے کے لیے ہم کہیں کہ ہم حلال کھائیں، لیکن یہ اس معاشرے میں جو گند پڑا ہوا ہے اس میں ہمیں حلال کھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اگر ہمارے لیے حلال کھانا مشکل ہو جائے، حلال کا व्यापार اور تجارت کرنا بڑا مشکل ہو جائے، بغیر جھوٹ کے ہماری کوئی چیز بک نہ سکے اس معاشرے کے اندر، تو یہاں پر اللہ کی رحمت برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بحیثیت ایک امت کے فرد کے جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے کہ اے لوگوں، یہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ آپ اور ہم سب کے لیے اگر دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو، یہ دوسری آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے لوگوں جو بینات تمہاری طرف آ گئی ہیں، بینات روشن دلائل، یعنی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہے یار مجھے سمجھ میں نہ تھی اچھی، یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی ایسا دنیا کے اندر یہ ایسے اسلام کی بات، قرآن کی بات ایسی مشکل نہیں ہے کسی سے بھی ہم بات کریں کہ وہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل آسان کتاب ہے، آسان مفہوم کتاب ہے۔ تو یہ بینات کے آنے کے بعد، اگر اس روشنی کے آنے کے بعد بھی انسان کسی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اگر یہاں اندھیرے میں رہا تو یقیناً لوگوں مرنے کے بعد تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ حدید میں ایک آیت کریم ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من، اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جس کے ہاتھ میں ایک روشنی ہوگی، وہ آگے چلتے جا رہے ہوں گے، تو پیچھے سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہوں گے، آواؤ بھیجیں عمر فاروق بھی تو صحیح، سہیل عبداللہ عبد الرحمن، یار تھوڑا ٹھہرو تو اس روشنی میں ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو وہاں کہا جائے گا کہ نہیں، اقتبس من نورنا، اگر تمہارے پاس اپنی روشنی ہے تو اس روشنی میں آؤ، پیچھے دوڑتے آؤ، ورنہ ہماری روشنی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اقتبس من نورنا کیا ہے؟ جس نے دنیا میں قرآن کے نور سے، اس کی روشنی سے اپنا سفر طے کیا، تو یہ قیامت کے اندھیروں میں یہ قرآن آپ کے لیے روشنی بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور انہی لوگوں کے لیے ہوگا جس نے دنیا میں اس قرآن مجید کے نور سے اپنی دلوں کو منور کیا، معاشرے کو منور کیا، دنیا کو روشن کیا۔ اس کے لیے قرآن کریم قیامت کے دن اسی طرح روشنی کا مینار کھڑا ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے جب وہ کہیں گے کہ بابا اساں جی کٹھا نہ لگو، اقتبس من نورنا، لوگ کہیں گے اب بھی دنیا میں یار ہم کٹھے رہتے تھے یار، ایک ہی جگہ میں ایک ہی علاقے میں رہتے تھے یار، وہ شادی میں غمی میں سب ہوتے تھے، خوشی میں کھانے پینے میں دسترخوان پر بیٹھتے تھے، یار بھی ٹھہرو تو وہ کہے گا کہ نہیں، اقتبس من نورنا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے دیکھو بھائی، ہمارے نور سے اب تمہیں ابھی روشنی کچھ نہیں ملے گی، لیکن اس دنیا میں یہ روشنی سب کے لیے ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی کافر بھی اگر آج قرآن کی روشنی میں سفر طے کرنا شروع کرے تو آج بھی قرآن انہی کے لیے بھی وہی روشنی ہے جو ایک بہت بڑے پکے مومن کے لیے روشنی ہے۔ حضرت عمر آئے تھے، کس دنیا سے آئے؟ کفر کی دنیا سے اسلام کی طرف آئے۔ جتنے بھی اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے جو آئے اسلام کی طرف آئے، تو انہوں نے دنیا کو منور کر کے دکھایا۔ تو آج بھی میرے عزیزو، بحیثیت ایک مسلمان کے اس قرآن مجید، اس خیر کو، اس معروف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنے کے لیے، جب تک یہ امت اپنا فریضہ سر انجام نہیں دے گی، جتنے بھی بڑے بڑے چھوٹے دائرے ہوں تو بندہ چھوٹے دائرے کے اندر، کو بڑے دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تو بڑے دائرے کے اندر، کو اس سے بڑے دائرے کے اندر کو بندہ ایسے حکمران کے بیٹھا ہوا ہے، ویسے تو ہمارے ہتھے نہیں چڑھتے،
لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویسے تو یہ ہمارے ہتھے نہیں چڑھتے، لیکن 5 سال کے بعد کسی نہ کسی طور پر تو آ جاتے۔ اگر کوئی بندہ آ جائے انہیں یہ کہے کہ یار یہاں پر سود کا نظام تھا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیا اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی آپ کہاں کھڑے تھے اس زمانے میں؟ اتنی جرت، اتنی ہمت اگر معاشرے میں پیدا ہو جائے کہ آپ ملک کو کس سسٹم کے تحت آپ چلا رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں یا کسی اور دیے ہوئے پروگرام کی روشنی میں چلا رہے ہیں، تو اس لیے جو بندہ جہاں بھی ہے اگر وہ اپنا فریضہ اس سسٹم کے طریقے مطابق ادا کرے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں۔ عزیزو، جب یہ 13 سالہ مکی دور تھا تو وہاں پر انسان اذیت کی زندگی میں تھا، جو جتنا بھی مظلوم غریب تھا، کمزور تھا، اتنا ہی وہ ستایا جا رہا تھا۔ اور جب مدینے کے اندر یہ معروف کا غلبہ قائم ہوا، غلبہ ہوا اس کا، تو پھر دیکھا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جو جتنا کمزور ہے وہ میرے لیے سب سے بڑا طاقتور ہے۔ یہ تھا وہ معروف کے قائم ہونے کے بعد کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس پورے سرزمین عرب کے اندر جو جتنا بھی کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اگر وہ عدل اور انصاف سے ہٹ کر ہے تو وہ میرے لیے کمزور ہے۔ تو اس لیے اس کی دعوت، اس کا پروگرام، اس کا نظریہ، اس کا دیا ہوا وہ پورا سسٹم جو ہے، جب تک اس پورے سسٹم اور نظام کو یہ امت فالو نہیں کرے گی تو میرے عزیزوں پھر کہتے ہیں کہ مرض کی جوجوں دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا، پھر تو یہ اور ہم بڑھتے جائیں گے تکالیف کے اندر۔ تو اس لیے اس فرض کو نبھانے کے لیے اگر ہم اس دائرے کو ہم ہدف بنا لیں، باریہ آرچپ کو ہدف بنا لیں، ہر بندے کے دروازے پر، ہر بندے کے دل پر ہم دستک دیں گے۔ دل کے بدلنے والی طاقت تو میرے پاس تو نہیں ہے نا۔ وہ ہمارے جنید جمشید کہہ رہے تھے نا، یا اللہ ہمارے دل کو بدل دے، اے اللہ تو ہی دل پر حکومت کرنے والی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مقلب القلوب، اے اللہ دل تو ہماری نہیں، یہ تو تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، لیکن کسی کے دل پر دستک دینا یہ تو ہماری ذمہ داری تو ہے نا کم از کم۔ ہم اس معاشرے کے اندر اسی دل کے اس دریچے کے اوپر اگر ہم دستک دیں اور ایک اپنا ٹارگیٹ اور ہدف بنا لیں سب کے سامنے، تو اللہ کے قرآن کا پروگرام۔ وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ چلے جاتے تھے اسکولس کے اندر، ڈی سی آفس کے اندر چلے گئے، کسی ایس پی کے یہاں پہ، اس نے کہا یار میں ایک آیت آپ کو سناؤں، قرآن کی ایک آیت سناؤں، تو بظاہر تو کہیں گے بھائی قرآن کی آیت، بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی، ایک قرآن مجید آیت آپ کو سنانے کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہزارہا لوگوں کے پاس میں پہنچا اس قرآن مجید کو آیت کو لے کر۔ تو اس طرح ہر بندہ اگر اپنا فرض سمجھ کر اس کو ادا کرے، جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ فرائض ہیں ہمارے اوپر، اسی طرح اس معاشرے کے اندر اس کی اصلاح معاشرہ کرنا، اسی پر تنفیذ قرآن کرنا، غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کرنا، معروف کی طرف لوگوں کو بلانا، میرے عزیزوں یہ صرف ایک قرآن مجید کی دعوت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ تو آج اس مختصر تقریب میں بس اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ویسے تو پورا قرآن ہمارے لیے ہے، لیکن اس قرآن کریم کی آیات میں سے کوئی ایک آیت ہم لے کر اٹھیں اور اسی ہی کی روشنی میں اپنا سفر طے کریں تو یقیناً ہم خود بھی بدل سکتے ہیں اور پورے معاشرے کو بدلنے میں بھی اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو خوش بھی رکھے، سلامت رکھے، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرمائے، اور دنیا کی تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ اور معمون بھی رکھے۔ اور ہم تمام دوستوں کے ایک مرتبہ پھر میں مشکور بھی ہوں کہ آپ دوستوں نے اپنا وقت بھی اور مجھ جیسے اس کمزور بندے کو سننے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔